السلام علیکم۔ دل مستر قسط نمبر 15 لیٹ سٹارٹ۔ ماضی مختصر سے مہمانوں کی موجودگی میں محتشم ابراہیم نبیہ عباسی کو اپنی محرم بنا کر ابراہیم ولا لے آیا تھا۔ آف وائٹ کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ہم رخ خصا پہنے وہ پرستان سے آئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ چند ایک ضروری رسموں کے بعد محتشم کی بڑی بھابھی سائقہ نبیہ کو محتشم کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ نبیہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا، جو محتشم ابراہیم کی پرسنالٹی کی طرح اس کی نفاست اور خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر لان میں کھلنے والی ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو غور سے دیکھنے لگی۔ کب کمرے کا دروازہ کھلا، کب محتشم قدم قدم چلتا اس تک آیا، نبیہ کو کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ مگن سین چمکتے ستاروں کی جگمگاہٹ کو ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد محتشم نے گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ محتشم کے گلا کھنکھارنے پر نبیہ چونک کر دائیں جانب مڑی، جہاں کھڑا محتشم ابراہیم بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نبیہ کو اپنی طرف تکتا پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک، وہ دونوں الفاظ میں وقفہ دے کر بولی۔ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ بس ایسے ہی، میں ان ستاروں کی چمک دمک کو دیکھ رہی ہوں جو کسی صورت بھی مانت نہیں پڑتی، چاہے آندھی طوفان کچھ بھی آ کر گزر جائے، وہ آہستگی سے بتاتی پھر سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہوں۔ محتشم نبیہ کے چہرے پر پھیلے حزن کو دیکھتے ہوئے لمبا سا ہوں کیا اور خود بھی باہر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جس پر کوئی طوفان کوئی آندھی اثر ہی نہ کر پائے۔ نہیں، انسان ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے باوجود کوشش کے بھی یہ حالات کی آندھیاں کچھ نہ کچھ تو بگاڑ ہی دیتی ہیں۔ اس میں وہ محتشم کی بات سے متفق نہ تھی، مگر یہی آندھیاں اسے آگے بڑھنے کی نوید بھی تو سناتی ہیں۔ محتشم نے ونڈو پین سے ٹیک لگا کر رخ اس کی جانب کیا، بازو سینے پر باندھے۔ اس بات پر سے اتفاق کرتی ہوں میں۔ اب کہ نبیہ نے مسکرا کر متفق رائے کا اظہار کیا۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ محتشم اس کے ہونٹوں پر بکھرتی مدھم مسکراہٹ دیکھ کر بولا۔ مجھے ہنسنا، مسکرانا اور پھر اچھا بھی لگنا راس نہیں آتا۔ اس بار ضرور آئے گا، وہ یہ پوری یقین سا بولا۔ اچھا؟ نبیہ اس کے یقین پر مسکرا دی۔ اس کے حسین چہرے پر امڑتی بکھرتی مسکراہٹ کو دیکھتا جذب سے بولا تھا۔ میرا اب اس بات پر یقین نہیں رہا، وہ محتشم کی آنکھوں میں دیکھتی اعتماد سے بولی۔ محتشم نے مسکرا کر سر ہلایا، قدم بڑھتا نبیہ آئی وانٹ ٹو گرو اولڈ ود یو۔ نبیہ اس انوکھے اظہار محبت پر دل کھول کر مسکرا دی۔ ہنستی رہا کرے، اچھی لگتی ہیں، وہ مسکراہٹ دباتا شرارت سے بولا۔ آپ کے مسکرانے پر بھی کوئی پابندی نہیں؟ نبیہ نے اس کی دبی دبی مسکراہٹ پر چوٹ کی۔ نبیہ کی بات پر محتشم نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہیے گا محتشم، وہ پر امید نظروں سے محتشم کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ میں آخری سانس تک اپنی بات پر قائم رہوں گا مسز محتشم، وہ یقین دلاتا مسکرایا۔ اور مجھے آخری سانس تک آپ کی بات پر یقین رہے گا مسٹر محتشم، وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر کہتی۔ سر محتشم کے بعد سے ٹکا گئی۔ تم نے رکھا ہے قدم ہماری سلطنت میں بڑے مان کے ساتھ، ہم ضمانت نہیں دیتے اپنی سلطنت میں محبت کی قید کے ساتھ۔ حال یو وانٹ ٹو گرو اولڈ ود می محتشم، آپ میرے ساتھ بوڑھا ہونا چاہتے تھے محتشم، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے، پھر اب کیوں اپنی بات سے مکر رہے ہیں؟ پلیز اس طرح مت کریں محتشم۔ وہ بینچ پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی آئی سی یو میں بند محتشم سے ہم کلام تھی۔ میری ذات کی بکھری کرچیوں کو بہت مشکل سے سمیٹا ہے آپ نے، اب پھر سے یہ کرچیاں بکھر گئیں تو پھر کبھی جڑ نہیں پائیں گی۔ محتشم آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز مجھے اکیلا مت کریے گا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی جب مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو نئے دن کی نوید سناتا سب کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ نبیہ نے بھی گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اس دعوت پر لبیک کہتی وضو کرنے چل دی۔ معیز ابراہیم کا بلڈ محتشم کے بلڈ سے میچ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد محتشم کو ابھی روم میں شفٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے تک اسے ونڈو انڈر آبزرویشن ہی رکھا گیا تھا۔ محتشم کا وجود پچھل کر فٹ پاتھ پر گرا تھا، جس سے چوٹ اس کے سر میں آئی تھی، جو کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹرز نے قبل از وقت انہیں کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی، اور سب آئی سی یو کے باہر بند دروازے کے اس پار پٹیوں میں جکڑے وجود کے لیے تہہ دل سے دعا گو تھے۔ صبح کے 7 بجے وہ دروازہ کھلا تھا جس کے کھلنے کے وہ سب رات سے منتظر تھے۔ ڈاکٹر رضی قدم قدم چلتے ان تک آئے تھے۔ محتشم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، ناؤ ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ جہاں یہ سن کر سب نے سکون کی سانس لی تھی، وہیں ڈاکٹر رضی کی اس بات نے نبیہ کے نیم مردہ وجود میں بھی جان پھونک دی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر پیچھے ہٹتی بینچ پر
بیٹھنا چاہتی مگر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ نبیہہ نبیہہ کی پکار کے ساتھ وہ سب اس کی طرف لپکے تھے۔ محسن باقی نبیہہ کے لیے ایک سایہ دار درخت ثابت ہوا تھا، ماضی جس نے اپنی چھاؤں میں نبیہہ کے تپتے وجود کو ڈھانپ کر اس کی ساری تپش چھین لی تھی۔ نبیہہ نے شادی سے پہلے ہی محسن اور رانا کی ٹیلی فون گفتگو سیکنڈ فلور پر پڑے ایکسٹینشن سے سن لی تھی، جس میں محسن نے رانا کو اپنی نبیہہ سے محبت کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے وہ نکاح سے پہلے ہی محسن کی محبت سے واقف ہو چکی تھی، مگر وہ اس حد تک اس کا دیوانہ ہے وہ اب جان پائی تھی۔ نبیہہ کی ہر غفلت کو دل بڑا کر کے نظر انداز کر دیتا تھا۔ نبیہہ ماضی میں کھو کر اکثر اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی، مگر محسن برا منائے بغیر ہر بار بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا تھا، جس پر نبیہہ اکثر شرمندگی محسوس کرتی تھی، پر وہ بھی مجبور تھی دل کے ہاتھوں، جو اسے ماضی بھولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہر بار عہد کرتی سب کچھ بھلانے کی، مگر ہر بار ہی اس کا دل آڑے آ جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے کی جدوجہد میں پھر سے اسی نقطے پہ آ کھڑی ہوتی جہاں الہان ملک نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا۔ ان سب کے باوجود اس گزرتے ماہ و سال میں ان کے درمیان ایک دوستانہ رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ صرف اچھے دوست نہیں بلکہ اچھے میاں بیوی بھی تھے، جو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ایک ساتھ اچھے دن گزار رہے تھے۔ نبیہہ کی محسن سے شادی کے چند ماہ بعد صبر نے ملک سلطان سے ابیرہ اور الہان کی شادی کی بات کی تھی۔ ملک صاحب تو پہلے الہان کی حالت کے پیش نظر اس کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، تاکہ آنے والے ان کی بیٹے کو اپنی محبت سے پہلے والا خوش مزاج الہان بنا دے۔ سو ان کی بھرپور کوششوں سے الہان اس شادی پر مان گیا تھا، اور ایک سال کے اندر اندر ہی وہ دونوں اپنی اپنی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ ابیرہ جبران کو ابیرہ الہان بن کر الہان کی ذات سے سوائے احزان کی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ وہ ابیرہ کے لیے پتھر ثابت ہوا تھا، جس سے وہ سر پھوڑ پھوڑ کر ہارتی خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ماہ و سال اسی بے رخی میں گزرتے جا رہے تھے، جب ایک روز ملک انڈسٹریز میں ایک دھماکہ ہوا تھا، آگہی کا دھماکہ، سچ اور جھوٹ کے انکشاف کا دھماکہ، اور اسی دھماکے نے الہان ملک کو اوندھے منہ زمین چٹا دی تھی، وہی زمین جس پر وہ بڑی حقارت سے نبیہہ عباسی کے سامنے تھوک کر آیا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں کچھ دن سے محسن، کوئی سیریس بات ہے کیا؟ محسن کمٹی مسلتا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا جب نبیہہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ بات تو ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے، یہ اور بات ہے، وہ خفگی سے کہتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میرا آئی میل آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے کچھ دن پہلے۔ وہ کیسے، کس نے کیا؟ یہ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے، لیکن آپ پریشان مت ہو مائی سویٹ وائف۔ محسن نبیہہ کی اڑی رنگت دیکھ کر بظاہر ہلکا پھلکا بولا، مگر اندر سے وہ واقعی بہت پریشان تھا، کیونکہ جس مقصد سے کسی نے اس کا آئی ڈی ہیک کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور اس کی تمام ضروری میلز جنہیں اس نے سیو نہیں کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھیں، اور ان میلز میں محسن اور اس کے دوست شہزاد کی پورے سال کی محنت پوشیدہ تھی۔ ابھی سب شہزاد کے پاس سیو تھا کہ نہیں فی الوقت وہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ نبیہہ کو ریلیکس کر کے خود بالکونی میں آ چکا تھا۔ شہزاد کا نمبر ملا کر اس نے سیل کان سے لگایا اور بے چینی سے کال ریسیو ہونے کی انتظار کرنے لگا۔ ہیلو شہزاد، ملک سلطان کی کیس والی ساری ڈاکیومنٹ تمہارے پاس سیو ہیں، وہ کال ریسیو ہونے پر فوراً بولا۔ دھیرج کے یار، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تم وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے۔ ہاں بھائی سیو ہیں۔ اوہ تھینکس، محسن نے پرسکون سانس لی۔ پر ہوا کیا؟ میرا آئی میل آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے، اور یہ سب ملک سلطان کے چمچوں کا کیا دھرا ہے، ساری میلز ڈیلیٹ کروا دی ہیں اس نے۔ محسن نے گرل پر مکہ مار کر گالی دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے وہ ہماری کارروائیوں سے آگاہ ہے۔ بالکل بالکل، اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، تم وہ سارے ثبوت ایس پی سمیر تک پہنچا دو، اعتماد کا بندہ ہے، میری بات ہو چکی ہے اس سے، میں کل تک پہنچا دوں گا، تم بے فکر رہو۔ جب تک ملک سلطان صلاحوں کے اندر نہیں ہو جاتا میں بے فکر نہیں ہو سکتا شہزاد۔ میں جانتا ہوں سب، کل تک میں یہ سب ایس پی سمیر تک پہنچا دوں گا، اس سے آگے تم اس پریشرائز کرو گے کہ وہ 2-4 دن میں ساری کارروائی مکمل کر کے اس 2 نمبری کرپٹ انسان کو ہتھ کڑی لگا دے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم بحفاظت یہ سب ایس پی تک پہنچا دو۔ اوکے۔ شہزاد نے اوکے کر کے سیل آف کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا، مگر اس کے پاؤں تلے زمین اس وقت پھسلی جب اسے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز بکھری پڑی ملی۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی کھلی کبرڈ اور سارے ڈرار کو چیک کرنے لگا۔ اس کے کمرے میں موجود ساری فائل، سارے کاغذات کو کمرے کے عین بیچوں بیچ رکھ کر آگ لگائی گئی تھی، اور یہی نہیں، لیپ ٹاپ کو اس بے دردی سے پرزے پرزے کیا گیا تھا کہ بے رحمی کی حد نہیں۔ شہزاد لٹا پٹا پیٹا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ وہ ایجنسی کا بندہ تھا، اس کے پاس ملک سلطان کیس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیسز کے ثبوت تھے، مگر اب وہ سارے ثبوت ضائع کر دیے گئے تھے۔ وہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ چند منٹ تک خود کو کمپوز کر کے وہ کمرے سے باہر آیا تاکہ چیک کر سکے کہ وہ شخص فلیٹ میں کیسے آیا۔
اس نے باہر کا دروازہ چیک کیا مگر لاک سلامت تھا۔ تو پھر کیسے؟ کیا ڈپلیکیٹ چابی ہوگی اس کے پاس؟ مگر نہیں، چابی نہیں ہو سکتی۔ چوکیدار ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے ایک چیز کو مشکوک نظروں سے گھورتا بالکونی کی طرف آیا، جس کا نہ صرف دروازہ کھلا تھا بلکہ لاک بھی توڑا گیا تھا۔ شہزاد جلدی سے آگے بڑھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ نیچے سے 3rd فلور پر اس طرح سے آنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وہ پھر سے اس پھر کی کھوج لگانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد وہ پتہ لگا چکا تھا کہ آنے والا کہاں سے آیا تھا۔ جی، 23 سے 24 سالہ لڑکی نے بھویں اچکا کر شہزاد کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر پوچھا، مجھے آپ کے فلیٹ کی تلاشی لینی ہے۔ کس خوشی میں آپ کے وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہوئی۔ آپ کے فلیٹ سے چور میرے فلیٹ تک آیا ہے اس لیے۔ چور؟ جی ہاں چور، پر ہمارے گھر تو کوئی ڈاکہ نہیں پڑا۔ لڑکی حیرانگی سے بولی، محترمہ ڈاکہ آپ کے نہیں میرے گھر میں پڑا ہے۔ ہٹیں، مجھے چیک کرنے دیں۔ شہزاد اس کا بازو ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ ارے رکے تو، کس قدر ill mannered انسان ہے آپ، وہ چیختی جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ ill mannered تو آپ بھی ہیں، کب سے دروازے پر کھڑی ہو کر تفتیش کر رہی ہیں، اتنا نہیں ہو سکا کہ اندر بلا لیں۔ مسٹر، فلرٹ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ناک پر آئی اینک واپس آنکھوں پر ٹکاتی بولی، فلرٹ؟ کیسا فلرٹ؟ کون سا فلرٹ؟ محترمہ ہوش میں تو ہیں آپ؟ شہزاد کی سر پر لگی تلووں پہ بوجھی، میں بالکل ہوش میں ہوں، مگر آپ مجھے ضرور نشے میں لگ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کیا؟ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑی بڑی باتیں نہیں کیا کرتا۔ وہ مشکل تحمل سے بولا تھا، پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس چشمش کو رسی سے باندھ دے اور اپنا کام کر کے واپس پلٹ جائے، مگر اس کے سامنے بازو پھیلا کر سیسا پلائی دیوار بنے کھڑی تھی۔ میں ہی یہاں کی بڑی ہوں، سمجھے؟ آپ جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں اور 9 2 11 ہو جائیں۔ اس کی بات پر شہزاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ یس ریئلی، میں ہی بڑی ہوں یہاں سب سے، پر ڈرتی ورتی کس سے نہیں ہوں، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ آپ کی لڑکی کے انداز پر شہزاد کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ بکھری۔ ایکچولی محترمہ، کل دن کے وقت میری ایبسنس میں کوئی آدمی آپ کے فلیٹ سے میرے فلیٹ کی بالکونی میں کودا ہے۔ میرے گھر میں سوائے لڑکیوں کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ محترم مہربانی ہوگی آپ یہاں سے جائیں، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کلاک پر نظر دوڑاتی بیزاری سے بولی، کون ہے آپ کے گھر میں؟ شہزاد تجسس سے بولا، میں نے کہا نا میں ڈرتی ورتی کس سے نہیں، اس لیے جائیں آپ، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے چور بھی کوئی لڑکی ہو، وہ محظوظ ہوتا بولا۔ وہ سب چھوٹی ہیں مسٹر، مگر آپ تو بڑی ہیں نا، اور مجھے لگتا ہے آپ آسانی سے کچھ بھی چرا سکتی ہیں۔ وہ دوسری بات منہ پہ بڑھایا، دیکھیں محترم پلیز، میرا نام شہزاد ہے۔ جی محترم شہزاد صاحب، پلیز شریف مردوں کو یہ طور طریقے بالکل زیب نہیں دیتے، اس لیے پلیز ڈسٹرب مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ مگر مجھے ایک بار اس طرف دیکھ تو لینے دیں، ہو سکتا ہے چور آپ کے گھر بھی ساتھ والے گھر سے پھلانگ کر آیا۔ کون چور؟ قریبی کمرے کے کھلے دروازے سے خوبصورت سی لڑکی برآمد ہوئی، جس نے وائٹ یونیفارم پہن رکھا تھا۔ مانا ان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ڈاکہ پڑا، وہ ڈاکہ ہمارے گھر سے ان کے گھر کود کر ڈالا گیا ہے۔ اوہ، بڑا نقصان ہو گیا کیا آپ کا؟ وہ لڑکی جسے تشمش نے مانا کہا تھا افسردہ سا چہرہ بنا کر بولی، اف، کہاں پھنس گیا صبح صبح۔ شہزاد نے بیزاری سے سوچا، ویسے بیلا کہہ تو یہ محترم ٹھیک ہی رہی ہیں، ڈاکہ ہمارے گھر سے ہی کود کر ڈالا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ چشمش سمیت شہزاد کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ وہ کل دوپہر میں تمہارے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا تھا الیکٹریشین بن کر، کہنے لگا وہ ساتھ والے فلیٹ کی الیکٹریسٹی پرابلم کو سیٹ کرنے آیا تھا، مگر اپنی ضروری چیزیں اندر بھول گیا۔ جن صاحب کا یہ فلیٹ ہے وہ بھی اب جا چکے ہیں، اور ان کا سیل نمبر بھی بند ہے، اس لیے میں آپ کی بالکونی سے جا سکتا ہوں۔ تو مانا نے بات ادھوری چھوڑ کر رابیل کی شکل دیکھی، جو غصے سے سرخ پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ رابیل صاحبہ کی ہدایت تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا دروازہ کسی دستک پر نہیں کھلے گا، پر مانا ایسا کر چکی تھی۔ تو یہ کہ میں نے اسے اندر آنے دیا، وہ ہماری بالکونی سے آپ کی بالکونی چلا گیا، اور میں چائے بنانے کچن جب میں چائے بنا کر واپس یہاں آئی تو وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بات مکمل کرتی بیگ سنبھالتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، مگر رابیل کا پھینکا گیا جوتا عین نشانے پر لگا تھا۔ رک کمینی، میں بتاتی ہوں تجھے۔ وہ دانت پیستی اس کے پیچھے بھاگی، مگر مانا ایک جوتا کھا کر روپوش ہو چکی تھی۔ اس کے لفٹ میں غائب ہوتے ہی رابیل واپس مڑی۔ شہزاد بھی ان کے پیچھے ہی فلیٹ سے نکل آیا تھا۔ سوری شہزاد صاحب، میں نے منع بھی کیا تھا کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولا کریں، پر آئی ایم ریئلی سوری، ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا۔ اٹس اوکے، اس میں آپ کا قصور نہیں۔ قصور تو واقعی نہیں ہمارا، پر چور چوری ہمارے گھر سے بھی تو کر سکتا۔ پھر آپ کے اٹس ریلیٹڈ ٹو مائی آفیشیل میٹر۔ اوہ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ رابیل کو جسس ہوا۔ میں چلتا ہوں، آپ کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، وہ کہتا جلدی سے اپنے فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رابیل کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے جا کر مڑا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ رابیل سکندر، وہ ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے بولی،
ڈائس نے مسکرا کر کہتا اپنے فلیٹ میں گم ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی رابیل بھی مسکراتی اپنے فلیٹ چل دی۔ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ موسم دکھ اور غصے سے چیخا تھا۔ کر تو دیا ہے، اب کر لو جو کر سکتے ہو۔ شہزاد لاپرواہی سے کہتا سگریٹ کا کش لینے لگا۔ موسم اور شہزاد اس وقت موسم کے آفس میں بیٹھے تھے اور شہزاد نے ابھی کل اس کے فلیٹ میں ہوئی کارروائی سے موسم کو آگاہ کیا تھا۔ اب کیا ہوگا شہزاد؟ ہماری پورے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ وہ ٹیبل پر پینسل مارتا اپنا اندرونی اضطراب نکال رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب اس سب سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ وہ منہ سے دھواں نکالتا مسکرا کر بولا، بی سیریس شہزاد۔ آئی ایم سیریس موسم۔ تم ایس پی کمال سے رابطہ کرو، پہلے بھی انہوں نے ملک سلطان کے پرانے کیسز کے ثبوت فراہم کیے تھے۔ اگر اب بھی کرتا ہوں، کچھ انتہائی مکار شخص ہے یہ ملک سلطان۔ دل تو چاہتا ہے سیدھا جا کر گولی مار دوں اس کو۔ وہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے، جو کر چکا ہے اب تک اس کا حساب چکا کر ہی جائے گا اس دنیا سے۔ تو ٹینشن مت لے، میں چلتا ہوں، اب ایک دو کام نپٹانے ہیں مجھے۔ شہزاد نے تسلی کے انداز میں اس کے کندھے پر دھپ ماری۔ موسم کے سر ہلانے پر شہزاد اس سے ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ موسم نے مزید 2 دن ہر طرح سے ضائع ہونے ثبوت پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ساری کوششیں بیکار گئیں، کیونکہ ملک سلطان نے صرف موسم اور شہزاد کے حاصل کردہ ثبوت ضائع نہیں کیے تھے، بلکہ ہر جگہ سے وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر تمام ثبوت ختم کروا چکا تھا۔ موسم کے ہاتھ اتنی محنت کے بعد بھی خالی تھے، جس کی اذیت برداشت کرنا موسم کے لیے مشکل تھا، اس لیے وہ ضبط کے آخری مراحل پر پہنچتا ملک انڈسٹریز میں ملک سلطان کے آفس پہنچ گیا تھا۔